السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان و دنیا کی طرف یکبار کی شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کے فضائل۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمت پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کو دیگر راتوں پر شرفت و قدر کے باعث اس کو شب القدر کہتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں شب کی بہت بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہیں تو اس رات میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا اور کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے اور تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا باکثرت مانگوں گی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یاد رہیں سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ ہی آتی ہے۔ کثرت روایت سے ثابت ہیں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہیں اور اکثر اس کو بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان مبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے اور یہی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی وجوہات۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب شب قدر کو چند وجود کی بنا پر پوشیدہ رکھا جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعت میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کرے، اور اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تہذیم کرے، دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا، وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کرے،
اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسماء کی تہذیب کرے، اور نماز واسطہ کو نمازیوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازیوں کی پابندی کرے۔ توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تہذیب کرے۔ گویا کہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرع احکام پابند ہو، بندہ اس رات کی طلب محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہو تو وہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ عز و جل کی اطاعت میں کوشش کرے تاک کرے، ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر کہلائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔